آج ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلم امہ کو، قوم مسلم کو قرآن مقدس سے قریب کیا جائے اور ان کو یہ بتایا جائے کہ ہمارے رب خالق کائنات اللہ عز و جل نے ہم سے قرآن مقدس میں کیا مطالبات کیے ہیں اور ہم سے اللہ نے کس طرح کا خطاب فرمایا ہے۔ قرآن مقدس کے سورہ فجر میں اللہ نے کئی چیزوں کے قسمیں یاد فرمائی ہیں اور فرمایا والفجر، قسم ہے فجر کی، ولیال عشر، اور قسم ہے 10 راتوں کی، والشفع والوتر، اور قسم ہے جفت و طاق کی، واللیل اذا یسر، اور قسم ہے رات کی جب گزر جائے، حل فی ذالک قسم لذی حجر، یقیناً ان چیزوں میں عقل والوں کے لیے بڑی عظیم قسم ہے۔ ان آیت کریمہ میں اللہ عز و جل نے کئی چیزوں کی قسمیں یاد فرمائی ہیں۔ اس سے پہلے میں نے عرض کیا کہ ہمارے یہاں جب اپنی بات کو پختہ کرنا ہوتا ہے تو کسی ایسی چیز کی قسم کھائی جاتی ہے جو بڑی عظیم ہو، ہماری نظر میں عظمت والی ہو، شان والی ہو، اس کی قسم کھائی جاتی ہے۔ یہ الگ مسئلہ ہے کہ قسم کھانا جائز ہے کہ ناجائز ہے، وہ ایک الگ میٹر ہے۔ میں نے اس سے پہلے عرض کیا تھا کہ اللہ عز و جل اور اس کی صفات کی قسم کھائی جائے گی، باقی جو چیزیں ہیں ماں باپ کی قسم وغیرہ ان کو کھانا ممنوع ہے، اور یہ کوئی شرعی قسم بھی نہیں ہے۔ اس پر انشاءاللہ کسی موقع پر میں تفصیل سے بیان کروں گا۔ مگر اللہ ہمارا خالق ہے، مالک ہے، کسی قانون کا پابند نہیں، قانون اس نے ہمارے لیے بنائے ہیں، تو اس نے قسم یاد فرمائی، قسم ہے صبح کی۔ میں نے تفسیر میں یہ عرض کیا تھا مفسرین کرام کے حوالے سے کہ یہاں پر فجر سے مراد فجر کی نماز ہے، اور وہ وقت ہے کہ جس وقت میں سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے اور فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ یہ وقت بڑا عظیم ہے، اللہ نے اس کی عظمت بیان کرنے کے لیے اس کی قسم یاد فرمائی ہے۔ اس وقت میں اللہ عز و جل کی جانب سے رحمتوں کی سوغات تقسیم ہوتی ہے، رزق اور نعمتوں کی برسات ہوتی ہے، اور بندوں کو برکات اور خیرات کا حصہ نصیب ہوتا ہے۔ اور یہ وقت ایسا عظیم ہے کہ شب اور دن کے فرشتے اس وقت میں جمع ہوتے ہیں، رات کے فرشتے جاتے ہیں، دن کے فرشتے آتے ہیں، اور پھر رب تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اور پھر وہاں سوال و جواب ہوتا ہے۔ جیسا کہ میں نے اس سے پہلے عرض کیا، جو حضرات 24 دسمبر کے جمعے میں یہاں موجود رہے ہوں گے ان کو ساری باتیں معلوم ہوگی۔ ایک قول یہ ہے کہ فجر سے مراد ذی الحجہ کی پہلی فجر ہے۔ ماہ ذی الحجہ جن حضرات کو عربی مہینے یاد ہیں ان کو اچھی طرح سے معلوم ہے کہ ذی الحجہ یہ اسلامی سال کا بالکل اختتام ہے، آخری مہینہ ماہ ذی الحجہ، جس میں لوگ حج بیت اللہ ادا کرنے تشریف لے جاتے ہیں، اور عاشقان رسول، عاشقان توحید کے قافلے جوق در جوق حرمین شریفین روانہ ہوتے ہیں، خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، سعی کرتے ہیں، مزدلفہ جاتے ہیں، منی جاتے ہیں، عرفات کے میدان میں جاتے ہیں، شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں، رمی جمرات کرتے ہیں۔ سارے مناسک حج، حج بیت اللہ کی جتنے بھی مناسک ہیں ماہ ذی الحجہ میں ادا کیے جاتے ہیں۔ ماہ ذی الحجہ اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے۔ اس مہینے کی ابتدا جس صبح سے ہوتی ہے اللہ نے والفجر میں اس صبح کی قسم یاد فرمائی ہے۔ تو ایک تفسیر تو یہ ہے کہ اس سے مراد ہر دن کی صبح، اور ایک تفسیر یہ ہے کہ اس سے مراد مخصوص صبح ہے، مخصوص فجر ہے، اور وہ مخصوص فجر کیا ہے؟ ذی الحجہ کی پہلی فجر۔ ماہ ذی الحجہ چونکہ اللہ کے نزدیک بہت عظیم ہے، بڑی عظمتوں والا ہے، بڑی برکتوں والا ہے، اور جو لوگ اس ماہ مبارک کی قدر کرتے ہیں خیر و برکت سے مالا مال ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے جس فجر سے اس مہینے کی ابتدا ہوتی ہے اور جس فجر سے اس مہینے کا آغاز ہوتا ہے، اللہ نے اس فجر کی قسم یاد فرمائی اور فرمایا قسم ہے فجر کی، قسم ہے ماہ ذی الحجہ کی پہلی فجر کی۔
اس سے آپ اندازہ فرمائیں یہ فجر کتنے عظیم ہے، جو سال میں ایک بار آتی ہے۔ جب ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو اسی فجر سے شروع ہوتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں آیا، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تبارک و تعالیٰ روایت کرتے ہیں، صحابی رسول فرماتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا رمضان، ماہ رمضان، رمضان کا مہینہ تمام مہینوں کا سردار ہے۔ اس کے بعد آگے فرمایا اور اللہ کے نزدیک ذی الحجہ کا مہینہ سب سے زیادہ عزت اور حرمت والا مہینہ ہے اللہ کے نزدیک۔ اب غور فرمائے یہ مہینہ کتنا عظیم ہے۔ اس مہینے کی پہلی فجر کی اللہ نے قسم یاد فرمائی ہے۔ ایک تفسیر یہ بیان کی گئی کیونکہ قرآن مقدس کے اندر معانی کا سمندر ہے، ایک ایک لفظ کے اندر نہ جانے کتنے معانی اللہ نے بیان فرما دیے، ہمارے علماء نے ان کو بیان فرمایا۔ ایک تفسیر یہ بیان کی گئی کہ ماہ ذی الحجہ کی جو 10 تاریخ آتی ہے، قربانی کا دن جو ہوتا ہے، جس کو عربی میں یوم النحر، اردو میں قربانی کا دن کہا جاتا ہے، جس دن مسلمان بقرعید کی نماز ادا کرتے ہیں، جانوروں کی قربانی پیش کرتے ہیں۔ ایک تفسیر یہ ہے کہ یہی یوم النحر ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ اس فجر سے مراد ہے۔ والفجر یعنی قسم ہے ماہ ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ کی کہ قربانی کے دن جو فجر آتی ہے اس فجر کی اللہ نے قسم یاد فرمائی ہے۔ اور یہ فجر، یہ دن اتنا عظیم دن ہے کہ مسلمان اس دن قربانیاں رب تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ اب آپ غور فرمائیں کہ جس دن مسلمان قربانی پیش کریں وہ دن رب تعالیٰ کی بارگاہ میں کتنا معظم اور کتنا مکرم ہوتا ہے، وہ دن کتنی حرمتوں والا ہوتا ہے، کتنی عظمتوں والا ہوتا ہے کہ اس کے نیک بندے، اس کے مومن بندے، اس کی بارگاہ میں سجدہ کرنے والے بندے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں قربانیاں پیش کرتے ہیں۔ اور وہ دعا جو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے پڑھی تھی، اور وہ دعا جو سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے پڑھی تھی، مسلمان انہی دعا کے الفاظ کو اپنی زبان سے بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں ان صلاتی و نسکی و محیاج و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ اے میرے رب، بے شک میری نماز، میری قربانی، میری موت اور میری زندگی سب تیرے لیے ہے، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، تو رب العالمین ہے، تو تنہا ہے، تیرے ساتھ خدائی میں کوئی شریک نہیں ہے، اور میں تیری بارگاہ میں سجدہ بندگی پیش کرتا ہوں۔ یہ میں نے آیت کریمہ کا خلاصہ اپنے انداز میں بیان کیا ہے، ترجمہ تو میں نے اس کا ترجمہ نہیں کیا۔ ترجمہ تو یہ ہوگا بے شک میری نماز، میری قربانی، میری موت اور میری زندگی للہ رب العالمین، اس اللہ کے لیے ہے جو تمام عالمین کا رب ہے، وحدہ لا شریک لہ، جو تنہا ہے، جس کے ساتھ کوئی شریک نہیں، اور وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، میں سب سے پہلا مسلمان ہوں۔ اس دعا کو بندہ مومن پڑھ کر گویا کہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ عزم کرتا ہے، یہ عہد کرتا ہے کہ اللہ میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ نمازی بھی تیرے لیے پڑھوں گا، قربانی بھی تیرے لیے پیش کروں گا، اور یہ میری موت بھی تیرے لیے ہے، میری زندگی بھی تیرے لیے ہے۔ تو قربانی کا دن بڑا عظیم ہے، اللہ عز و جل نے اس دن کی فجر کی قسم یاد فرمائی ہے کہ والفجر، قربانی کے دن جو فجر کی نماز آتی ہے یا فجر کا وقت آتا ہے، میں خالق ہو کر اس وقت کی قسم یاد کر رہا ہوں، قسم ہے فجر کی۔ اس کو میں یہاں پہ تھوڑا سا موقوف کرتا ہوں، تھوڑا سا آگے بڑھتا ہوں، پھر انشاءاللہ اس پر تھوڑی سی گفتگو کروں گا۔ آگے اللہ نے فرمایا وَلَيَالٍ عَشْرٍ، قسم ہے 10 راتوں کی۔ اللہ خالق ہو کر ساری راتوں کو، سارے دنوں کو پیدا کرنے والا، سارے لمحات کو، اوقات کو پیدا کرنے والا ہے، اور وہ سال بھر آنے والی سینکڑوں راتوں میں 10 راتوں کی قسم یاد فرما رہا ہے، قسم ہے 10 راتوں کی۔ گویا کہ اپنے بندوں سے فرماتے یہ 10 راتیں جن کی میں قسم یاد کر رہا ہوں، قسم کھا رہا ہوں، ان کی عظمتوں کو سمجھو، یہ 10 راتیں کتنے عظیم ہیں۔ اب ان 10 راتوں سے مراد کون سی 10 راتیں ہیں؟ ہمارے مفسرین کرام نے کئی اقوال اس سلسلے میں بیان فرمائے ہیں، سب کے پاس دلائل ہیں، سب کے پاس احادیث کریمہ ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ ان 10 راتوں سے مراد اسی ماہ ذی الحجہ کی 10 دن اور 10 راتیں ہیں۔ ابھی میں نے عرض کیا کہ والفجر سے مراد ذی الحجہ کی پہلی فجر ہے، وَلَيَالٍ عَشْرٍ، اس کے بعد اللہ نے فرمایا قسم ہے 10 راتوں کی۔
ان 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ کی 10 راتیں شروع والی پہلے عشرے کی جو 10 راتیں ہیں، اور پہلے عشرے کے جو 10 دن ہیں، یہ 10 دن اور 10 رات جن پر یہ پورا پہلا عشرہ مشتمل ہے، اللہ نے انہی 10 دنوں اور انہی 10 راتوں کی قسم یاد فرمائی ہے، چونکہ یہ وہ جو 10 دن ہیں بڑے عظیم ہیں۔ جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ ان 10 دنوں میں لوگ مناسک حج ادا کرتے ہیں، انہی 10 دنوں میں یوم ترویہ بھی ہے، انہی 10 دنوں میں یوم عرفہ بھی ہے، اور انہی 10 دنوں میں یوم نحر بھی ہے، انہی 10 دنوں میں بندہ مومن خانہ کعبہ کا دیدار بھی کرتا ہے، طواف بھی کرتا ہے، اور انہی 10 دنوں میں بندہ مومن وقوف عرفہ، وقوف مزدلفہ بھی کرتا ہے، منی بھی تشریف لے جاتا ہے۔ یہ سارے مناسک حج 10 دنوں کے اندر ادا کیے جاتے ہیں، اس لیے اللہ نے ان 10 راتوں اور 10 دنوں کی قسم یاد فرمائی ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو حبر الامہ کہا جاتا ہے، یعنی امت محمدیہ کے سب سے بڑے عالم دین، سب سے بڑے فقیہ، سب سے بڑے مفسر، جن کو بحر العلوم کے لقب سے بھی جانا جاتا ہے، جن کے ساتھ حضور کی دعائیں تھیں، حضور کے چچیرے بھائی حضرت عبداللہ ابن عباس، یہ اس آیت کریمہ کی تفسیر بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماہ ذی الحجہ کی پہلی 10 راتوں میں اور پہلی 10 دنوں میں جو عبادت کی جاتی ہیں اللہ عز و جل کی، اللہ عز و جل کو ان دنوں کی عبادت سے زیادہ کسی دن کی عبادت محبوب اور پسندیدہ نہیں ہے۔ بندہ مومن ان 10 دنوں میں جو اللہ کی عبادت کرتا ہے، بندگی کرتا ہے، تو اس کو اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، یہ عبادت اللہ کو محبوب ہے، پیاری ہے، پسندیدہ ہے۔ ان دنوں کے مقابلے میں کسی اور دن اللہ کی بندگی کی جائے تو اللہ کو اتنا محبوب نہیں۔ ایک صحابی رسول نے پوچھا، یا رسول اللہ کیا جہاد فی سبیل اللہ بھی محبوب نہیں ہے؟ یعنی راہ خدا میں بندہ مومن جہاد کرے، جہاد فی سبیل اللہ کرے، کیا یہ بھی اللہ کو ان دنوں کی عبادت سے زیادہ محبوب نہیں ہے؟ حضور رحمت عالم نے ارشاد فرمایا نہیں، وہ بھی نہیں، اس کا بھی مقام ان دنوں کی عبادت کے مقابلے میں کم ہے۔ مگر پھر اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں، ہاں وہ شخص جو راہ خدا میں نکلا جہاد کرنے کے لیے، دین کو حفاظت کے لیے، دین کے دفاع کے لیے، اپنے دین کو بچانے کے لیے، ظلم کے خاتمے کے لیے، اور پھر وہ راہ خدا میں شہید بھی ہو جائے اور اس کا مال بھی راہ خدا میں قربان ہو جائے۔ جو شخص اپنے پورے مال کو راہ خدا میں قربان کر دے، اپنی جان کو راہ خدا میں شہید کر دے، قربان کر دے، تو ایسے شخص کی عبادت، ایسے شخص کی بندگی، ایسے شخص کی قربانی ان 10 دنوں میں عبادت کرنے والے کی عبادت سے بڑھ کر ہے اور اس کی قربانی سے بڑھ کر ہے، یہ حضور نے ارشاد فرمایا۔ اور اچھا، محمد حسین صاحب یہاں مسجد میں کہیں آئے ہوئے، چپل والے، محمد حسین صاحب چپل والے، ان کی والدہ کی طبیعت کافی زیادہ سیریس ہے، بہت ہی زیادہ حالت ان کی نازک ہے، تو وہ میرے خیال سے گھر تشریف لے جائیں، ان کے گھر والے باہر ان کو تلاش کر رہے ہیں، اور گھر میں والدہ سے ملاقات کر کے اگر وقت ہو تو مسجد تشریف لائیں۔ محمد احمد، محمد حسین چپل والے، درشی پڑھ لی، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو اسی طریقے سے حضرت عبداللہ ابن عباس سے ایک روایت اور بھی ہے جس میں آپ نے یہی صیغے اور یہی الفاظ استعمال فرمائے، اور بعد میں آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ ان 10 دنوں میں اللہ کی عبادت اتنی عظیم ہو جاتی ہے کہ جب کوئی بندہ مومن ان 10 دنوں میں اللہ کی عبادت کرتا ہے، نیک اعمال کرتا ہے، تو ایک ایک عمل کے صلے میں اللہ 700 نیکیوں کا ثواب اس کو عطا فرماتا ہے۔ یہ حضرت عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث پاک مروی ہے انہی 10 دنوں کی فضیلت کے حوالے سے۔ وہ یہ فرماتے ہیں، ایک تو وہی باتیں عرض کی انہوں نے ارشاد فرمائی جو حضرت عبداللہ ابن عباس نے ارشاد فرمائی تھی، پھر آگے انہوں نے ارشاد فرمایا کہ حضور نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ذی الحجہ کے 10 دنوں میں جو ایک روزہ رکھتا ہے تو یہ ایک روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے، اور ذی الحجہ کی 10 راتوں میں جو شخص اللہ کی بندگی کرتا ہے، جاگ کر عبادت کرتا ہے، تو یہ ایک شب کی عبادت شب قدر کی عبادت کے برابر ہے۔ یہ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے۔ تو یہ راتیں اور یہ دن بڑے عظیم ہیں، عظمت والے ہیں، اور ہم غفلتوں میں
سستیوں میں، کاہلوں اور کاہلی میں ان تمام راتوں کی عظمتوں سے غافل ہیں. ہمیں پتہ ہی نہیں کہ اللہ نے کیسی کیسی نعمتوں سے ہمیں سرفراز فرمایا ہے اور کیسے کیسے اوقات سے ہمیں سرفراز فرمایا ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کر کے، نیکیاں کر کے اللہ کو راضی کر سکتے ہیں اور دارین کی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں. تو ایک تفسیر یہ بیان کی کہ 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ کے 10 دن ہیں اور ان 10 دنوں میں آنے والی 10 راتیں پہلا عشرہ مراد ہے. اور ایک تفسیر یہ ہے کہ اس سے مراد محرم الحرام کا پہلا عشرہ ہے. محرم الحرام کا پہلا عشرہ، محرم الحرام جس سے اسلامی ہجری سال کی ابتدا ہوتی ہے، اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے. یہ اسلامی سال کا آغاز جس مہینے سے ہوتا ہے، اس مہینے کی شروع کے 10 دن اللہ کو بڑے پیارے ہیں، بڑے محبوب ہیں اور قرآن مقدس میں اللہ نے ان 10 دنوں کی قسم یاد فرمائی ہے. ایک روایت میں یہ آیا کہ ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں آئے اور یہ روایت حضرت علی شیر خدا مولا کائنات سے مروی ہے. فرماتے ہیں کہ ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ، اگر میں رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے میں اللہ کی بارگاہ میں روزے رکھنا چاہوں تو حضور وہ کون سا مہینہ ہوگا؟ حضور نے فرمایا محرم الحرام کے مہینے میں روزے رکھو، کیونکہ ماہ محرم الحرام اللہ کا مہینہ ہے. ایک قوم نے اس ماہ مبارک میں روزے رکھے تو اللہ نے ان کے گناہوں کو معاف کیا، توبہ قبول فرما لی. تم اگر اس ماہ مبارک کے روزے رکھو گے تو اللہ تمہیں معاف فرما کے تمہاری توبہ قبول فرما لے گا، تمہاری توبہ بھی مقبول ہوگی، اللہ تمہاری توبہ کے صلے میں تم کو معاف بھی فرما دے گا. یہ روایت علی مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے. اور ایک تفسیر یہ ہے کہ اس سے مراد ذی الحجہ کے آخری 10 دن ہیں، وہ ماہ رمضان کے آخری 10 دن ہیں، یعنی رمضان کا آخری عشرہ جس میں شب قدر ہے، جس کے بارے میں یہ آیا کہ شب قدر کو ماہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو، یعنی 21ویں کو، 23ویں کو، 25ویں، 27ویں، 29ویں، یہ 5 شب جو طاق راتیں کہلاتی ہیں. روایتوں میں آیا ہے کہ شب قدر انہی 5 راتوں میں سے کسی رات میں ہے اور یہ 5 راتیں ماہ رمضان کے آخری عشرے میں ہیں. اس لیے ماہ رمضان کا آخری عشرہ بڑا عظیم ہے اور قرآن مقدس میں اس کی قسم یاد کی گئی ہے. قرآن مقدس کے اندر اللہ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. یہاں پر ماہ رمضان کی عظمتوں کو بیان کیا گیا ہے چونکہ شب قدر ماہ رمضان میں ہے اور اللہ نے فرمایا کہ شب قدر میں ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور یہ شب قدر ایسی شب قدر ہے کہ جس میں عبادت کر لینا 1000 سال کی نفلی عبادت سے بہتر ہے. اس میں فرشتے نازل ہوتے ہیں، روح الامین نازل ہوتے ہیں اور صبح تک من جانب اللہ سلامتی کا نزول ہوا کرتا ہے. تو سلامتی نازل ہوتی اس شب میں، فرشتے نازل ہوتے ہیں، حتیٰ کہ تمام فرشتوں کے سردار جبریل امین تو اس شب میں دنیا میں تشریف لاتے ہیں، اس روئے زمین پر تشریف لاتے ہیں. اس لیے یہ جو رمضان کا آخری عشرہ ہے اس کی 10 راتیں بھی بڑے عظیم ہیں اور قرآن مقدس میں اللہ نے ان 10 راتوں کی قسم یاد فرمائی ہے. اب یہ ساری گفتگو کا خلاصہ ہوا جو میں نے ابھی عرض کیا، یہ ہمارے مفسرین نے بیان فرمایا، میں نے اپنے انداز میں آسان کر کے، مختصر کر کے اس کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے. تفصیل بیان کرنے کا موقع نہیں ہے. اب میں ایک آخری بات عرض کرنا چاہتا ہوں. میں نے والفجر ولیال عشر کی تفسیر میں چند باتیں عرض کی ہیں جس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اللہ نے ان دونوں آیتوں میں، پھر آگے والشفع والوتر، ایک آیت کریمہ اور لے لیا. والوتر والشفع، شفع کہتے ہیں جفت کو، جیسے 2 4 6 8 10 یہ جفت ہیں، اور وتر کہتے ہیں طاق کو، جیسے 1 3 5 7 9 یہ طاق ہیں. قرآن مقدس نے جفت اور طاق کی قسم یاد فرمائی ہے. اس کی تفسیر میں حضرت جابر بن عبداللہ، حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہ شفعوں سے مراد ذی الحجہ کی 10 تاریخ ہے یعنی قربانی کا دن، اور وطروں سے مراد 9 ذی الحجہ یعنی یوم عرفہ، عرفہ کا دن، کہ جس دن حج کرنے والے عرفات کے میدان میں جاتے ہیں، وقوف عرفہ کرتے ہیں اور یہ حج کا فرض اعظم ہے. اب جب ان تینوں آیت کریمہ کی تفسیر آپ کے سامنے آ گئی تو آپ کے سامنے یہ بات واضح ہو گئی ہوگی کہ ان تینوں آیتوں میں اللہ نے قربانی کے دن کی 3 مرتبہ قسم یاد فرمائی. ایک والفجر میں،
فی والشفع ولیال العشر اس میں بھی قربانی کا دن داخل ہے. فی والشفع والوتر میں والشفع یہ قربانی کا دن ہے. تو والفجر قربانی کے دن کی قسم اللہ نے یاد فرمائی. 10 راتوں کی قسم میں قربانی کی رات قربانی کا دن داخل اس کی اللہ نے قسم یاد فرمائی. اور پھر والشفع والوتر میں والشفع سے مراد قربانی کا دن اس میں بھی اللہ نے قربانی کے دن کی قسم یاد فرمائی. اس لیے میں نے عرض کیا کہ قربانی اللہ کو بڑی محبوب ہے, بڑی پیاری ہے. حتیٰ کہ جس دن اور جس شب بندہ مومن قربانی پیش کرتا ہے چاہے وہ کسی بھی چیز کی قربانی ہو, وہ شب اور وہ دن بھی اللہ کی بارگاہ میں عظمت والی ہوتی ہے, رفعت والی ہوتی ہے. اور اللہ اس دن اور شب اپنے بندے پر رحمت الہی, اپنے بندے پر رحمت کے جھماجھم برسات فرماتا ہے. اس لیے میں عرض کرتا ہوں کہ قربانی کرنے کا جذبہ سیکھیں. قربانی صرف یہ نہیں ہے کہ جانور قربان کر دیا جائے. سال کے چند مخصوص دنوں میں اپنی دولت خرچ کر کے جانور لے کر رب تعالیٰ کی بارگاہ میں قربان کر دیا جائے, یہ بھی قربانی ہے, صاحب نصاب پر واجب ہے. مگر صرف یہ قربانی نہیں ہے. قربانی کی حقیقت یہ ہے کہ مذہب اسلام کو, آپ کے دین کو, آپ کی امت کو, آپ کی ملت کو, آپ کی قوم کو, آپ کی جس چیز کی حاجت ہے اس چیز کو قربان کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے. وقت کی قربانی کہ اگر حاجت ہے تو اب وقت قربان کریں. آج لوگ دین کے لیے وقت دینا نہیں چاہتے, دین کے لیے ٹائم دینا نہیں چاہتے. ان کے پاس جم کرنے کے لیے 2-2 گھنٹے ہیں, ان کے پاس ٹیوشن پڑھنے کے لیے 5-5 گھنٹے ہیں, اسکول جانے کے لیے 5-10 گھنٹے مل جاتے ہیں, آفس میں بیٹھ کر آفس کے کام کرنے کے لیے پورا ٹائم ان کے پاس ہے. مگر اپنے رب کے لیے, اپنے خالق کے لیے, اپنے مالک کے لیے ان کے پاس 10 منٹ نہیں ہے, ان کے پاس آدھے گھنٹہ نہیں ہے, ان کے پاس 1 گھنٹہ نہیں ہے. وقت کی قربانی دین کے لیے پیش کرنے میں کلیجہ نہ جانے کو پھٹنے لگتا ہے. دیکھیں ابھی 1:25 ہوا ہے, ابھی نہ جانے ہمارے کتنے مومن بھائی ایسے ہیں جو ابھی گھر میں تیاریاں کر رہے ہیں. ان کے کان لگے ہیں مسجد کے محک میں کہ جیسے ہی خطبہ شروع ہوگا پھر وہاں سے حضرت تشریف لائیں گے, شان کے ساتھ اتراتے ہوئے, منڈلاتے ہوئے, موج مستیاں کرتے ہوئے, اور پھر کوشش یہ کریں گے کہ باہر روڈ پر 2 رکعت نماز پڑھ کے تیزی کے ساتھ رفع چکر ہو جائے. پابندی ہونے کے بعد پولیس باہر کھڑی ہے, اس کے باوجود کوشش یہ کی جاتی ہے کہ 2 رکعت نماز کسی طریقے سے بس آنن فانن کسی طریقے سے ایک بوجھ اٹھا کر کہ ہم نے دل کو تسلی دے لی کہ ہم نے جمعہ پڑھا ہے, جمعہ ہم نے قصد نہیں کہ لوگ کیا کہیں گے جمعہ تک نہیں پڑھا, تو 2 رکعت نماز پڑھ کے بدنامی کے خوف سے وہ باہر سے نکل جاتے ہیں, 9-11 ہو جاتے ہیں. ابھی پچھلے ہفتے کی بات ہے کہ باہر لوگوں نے سمجھایا تو باقاعدہ بحث تکرار کی گئی, حتیٰ کہ پولیس والوں نے 2 لوگوں کو پکڑ کے لے جانے کی کوشش کی, چھڑائے گئے ان کو. یہ حالات مومنوں کے ہیں کہ ہفتے میں 1 دن بھی وہ آدھا گھنٹہ اللہ کے لیے نہیں دے سکتے, ہفتے میں 1 دن وقت کی قربانی نہیں پیش کر سکتے ہیں, جبکہ 24 گھنٹے قربانی پیش کرنے کا مطالبہ نہیں ہو رہا ہے. بس یہ ہے کہ آپ ٹائم سے آ جائیں, سکون سے سنتیں پڑھ لیں, سکون سے خطبہ سنیں, کچھ باتیں ہو رہی دین کی ان کو سن لیں, اس کے بعد گھر تشریف لے جائیں. مگر یہ بھی نہیں ہو سکتا ہے. وقت کا تقاضا یہ ہے کہ اگر آپ کے اندر ایمان کی شمع روشن ہے تو پھر دین کے لیے, ملت کے لیے, اپنی قوم کے لیے وقت کی قربانی پیش کرنے کی کوشش کریں. وقت پڑے تو اپنا قیمتی سرمایہ جیب سے نکال کر خرچ کرنے کی کوشش کریں. اس میں بھی ہماری قوم بہت پیچھے ہے. دیگر قومیں اپنے مذہب کے فروغ کے لیے, اپنی دین کی ترقی کے لیے, مذہبی بیداری پیدا کرنے کے, جبکہ وہ حق پر نہیں ہے, ہم ان کو جہنمی مانتے ہیں, ہم ان کو ناحق پر مانتے ہیں, باطل مانتے ہیں, پھر بھی وہ اپنے مذہب, اپنی قوم, اپنی ملت کے لیے قیمتی سرمایہ نکال رہی ہیں, خرچ کر رہی ہیں. یہ مسلمان ہیں جو نہیں خرچ کر رہے ہیں. خرچ کہاں کرتے ہیں؟ جہاں حاجت زیادہ نہیں ہے, جہاں حاجت زیادہ نہیں ہے, جس سے قوم کا کوئی فائدہ نہیں ہے, جس کا مرتبہ محض مباح تک ہے یا مستحب. مباح کاموں میں, مستحب کاموں میں, لا یعنی باتوں میں پیسہ دھڑا دھڑ بہایا جا رہا ہے. ابھی کل ایک صاحب آئے ہمارے پاس, چند دن پہلے, کل نہیں چند دن پہلے کی بات ہے, بولے جلسہ کرانا ہے, فلاں صاحب کو بلانا ہے. تو ہم نے کہا بھئی فلاں صاحب تو 40-40 ہزار روپے لیتے, ان کو بلا رہے ہیں آپ, ہم لوگ چندہ کر لیں گے. یعنی ایک شخص کو 1 گھنٹے کے لیے فلائٹ سے بلا کر 40 ہزار خرچ کر سکتے ہیں, باقی کاموں میں نہیں. دیکھیے آپ درجات سمجھیں کہ کون سے امور وہ ہیں جو مستحب ہیں, صرف ان کی زیادہ اہمیت نہیں, یا یہ کہ جائز ہے ان کی زیادہ اہمیت نہیں ہے.
ہمارے رسمی چیزیں بہت زیادہ ہیں، رسم و رواج میں کوئی صاحب اگر ایک ان کے یہاں ماحول بن گیا کہ وہ ہر سال 11ویں شریف کرتے ہیں، 50-50 ہزار 11ویں شریف میں خرچ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جائز ہے، بہت زیادہ مستحب ہے، ایک اللہ کے ولی کی بارگاہ میں سرکار غوث اعظم قطب الاقطاب ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے، بہت اچھی بات ہے۔ آپ 50,000 60,000 خرچ کر کے اپنے گھر والوں کو، رشتہ داروں کو، پڑوسیوں کو بلا کے کھلا دیتے ہیں، مگر کیا آپ ایک سال اس انداز سے 11ویں شریف نہیں منا سکتے کہ کسی ایسے گاؤں، کسی ایسے دیہات میں جہاں بچوں کی پرورش اور بچوں کی دینی تعلیم کا کوئی انتظام نہ ہو، آپ سرکار غوث اعظم کے نام سے اسی رقم کو اٹھا کے اس مدرسے میں جا کے دے دیں؟ چونکہ اس میں شہرت نہیں ہوگی، اس میں نام نہیں ہوگا، اس میں یہ نہیں ہوگا کہ حاجی صاحب نے کھانا کھلایا تھا، حاجی صاحب نے لنگر تقسیم کیا تھا، اس میں نام نہیں ہوگا۔ تو آپ پیسہ وہاں خرچ کریں جہاں آپ کے پیسے کی حاجت ہے، وہاں آپ پیسے کی قربانی پیش کریں۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ نسل نو کو، آنے والی نسلوں کو دینی تربیت سے آراستہ کیا جائے، ان کی سنیت کے بچانے کی کوشش کی جائے، ان کے اندر دینی چراغ روشن کرنے کی کامیاب کوشش کی جائے، اسکول قائم کیے جائیں، ہر علاقے، دیہات، گاؤں، قصبہ، قریہ، نگر، جگہ جہاں مدرسے نہیں ہیں وہاں مکاتب قائم کیے جائیں تاکہ بچوں کے دینی تعلیم کا اہتمام ہو۔ اس کے لیے آپ اپنی جیب سے رقم خرچ کریں، صرف معاملہ زکوٰۃ میں محدود نہ ہونا چاہیے، زکوٰۃ تو دینی ہے، وہ تو آپ اس سے چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتے ہیں، زکوٰۃ کے علاوہ نکالنے کا جذبہ پیدا کریے، زکوٰۃ کے علاوہ نکالنے کا جذبہ آپ جب پیدا کریں گے تو یہ آپ کی قربانی ہوگی۔ آج ایسی کچھ تنظیمیں ہیں، اگر ہم آگے بڑھ کے کام نہیں کر سکتے ہیں تو جو ہماری سنی تنظیمیں کام کر رہی ہیں آپ ان کا تعاون کریں، ان کو آگے بڑھائیں، ان کے کندھے سے کندھا لگا کر آپ چل نہیں سکتے ہیں تو پشت پناہی کر سکتے ہیں۔ خلاصہ کلام، وقت ختم ہو گیا، باتیں بہت سی تھیں، بس عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ قربانی دین اسلام کو بہت پسند ہے، آپ جان کی قربانی پیش کریں، مال کی قربانی پیش کریں، عزت و آبرو کی قربانی پیش کریں، وقت کی قربانی پیش کریں، کوئی بھی قربانی ہو، چاہے جانور کی قربانی پیش کریں، یہ قربانی رب تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہوتی ہے بشرطے کہ خلوص دل کے ساتھ قربانی پیش کی جائے، رب تعالیٰ کی رضا کے لیے قربانی پیش کی جائے۔ جو بندہ مومن رضا الہی کے لیے جانور کی یا مال کی یا وقت کی قربانی دین کے لیے پیش کرتا ہے تو وہ قربانی رائگاہ نہیں جاتی ہے، وہ قربانی بھی مقبول ہوتی ہے، وہ بندہ بھی مقبول ہوتا ہے، اور جس زمانے میں جس وقت میں وہ قربانی پیش کرتا ہے وہ وقت بھی رب تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑا محبوب، بڑا پسندیدہ وقت ہو جاتا ہے۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ عز و جل ہم سب کو نیک سارے پرہیزگار بنائے، دین کے تقاضوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جہاں جہاں ہمارے وقت کی، قوم کی، وقت کی اور مال کی حاجت ہو وہاں ہمیں وقت اور مال قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جناب حاجی ہدایت اللہ بن حاجی سمیع اللہ صاحب اور محمد رضوان ماہ جبیں رقیہ یہ سب بیمار ہیں، سب کو صحت کاملہ کے لیے دعا کرنی ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھ لیں، تیمہ سورہ اخلاص پڑھ لیں، اول و آخر درود شریف پڑھیں، اس کے بعد دعا ہوگی انشاءاللہ۔